آج کائنات کا سب سے بڑا دن ہے، وہ دن ہے کہ جس کے صدقے سارے دن بنے ہیں۔ الحمدللہ دن سبھی خدا کے ہیں، لیکن برکت آج کے دن کی، ویلیو آج کے دن کی، قدر آج کے دن کی اس لیے ہے کہ آج کے دن کی نسبت حضور سرور عالم کے ساتھ ہے، اور جس چیز کی نسبت حضور سرور عالم کی ذات پاک سے ہو گئی محبوب کے لیے تو وہ محبت کا سبب ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج عشاقان مصطفیٰ محافل میلاد میں بھی شرکت کرتے رہے، جلوسوں میں بھی شرکت کرتے رہے۔ ہمارے ان اجتماعات میں شرکت کرنے کا صرف ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں سرکار کی ذات سے محبت ہے۔ ہماری زبانوں سے اگر ترانے بیان ہوں گے تو انہی کے ہوں گے جن کے لیے خالق کائنات نے ساری کائنات بنائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ساری زندگی اسی طرح اپنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ترانے گانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہمارا ماحول ہے اور یا جو دن چل رہے ہیں، ان دنوں کا سب سے بڑا موضوع ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان موضوعوں میں سے اگر کوئی کردار بیان کیا جائے نا، مرکزی مضمون بیان کیا جائے تو مرکزی مضمون کا نام ہے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر گلی گلی، کریا کریا، بستی بستی ہو رہا ہے۔ کرنے والوں کا انداز اپنا ہے، کرنے والوں کا طریقہ اپنا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کے دن ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں، آج کے دن ہم جشن کیوں نہ منائیں۔ کبھی آپ حضور سرور عالم کی آمد سے پہلے کا زمانہ پڑھ کے دیکھیں نا، ہمارا ایک شاعر گزرا ہے عرب کا، تو اس نے اپنے باپ کو اٹھایا اور اپنے باپ کو اٹھا کے منڈی میں لے کے آیا فروخت کرنے کے لیے۔ کبھی یہ تاریخ بھی پڑھو کہ ہم میلاد کیوں نہ منائیں۔ اپنے باپ کو منڈی میں فروخت کرنے کے لیے آیا اور 300 درہم میں اپنے والد کو فروخت کر دیا۔ پوچھا گیا اپنے باپ کو کیوں بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا میں باپ کو اس لیے بیچ رہا ہوں کہ میں دوسرے کائنات میں تھا، اور وہ کائنات ایسا ہے جہاں نہ دکھ ہے نہ تکلیفیں ہیں۔ یہ باپ مجھے اس دار سفلا میں لانے کا سبب بنا، اس نے مجھے جنم دیا ہے تو یہ ساری مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں، اس لیے یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے جو مجھے دنیا میں لے گیا، اس لیے میں اسے بیچنے کے لیے منڈی میں لے گیا۔ کبھی پڑھ کے دیکھیں نا تاریخ، ماں کو کندھوں پہ اٹھایا جاتا اور اٹھا کے منڈی میں فروخت کیا جاتا۔ بیٹی جس گھر میں پیدا ہوتی اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا، لوگ کئی دن اس گھر میں ہی نہ جاتے۔ جس کے ہاں پیدا ہو جاتی وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا، اور حضور سرور عالم نے آ کے اس دنیا میں پیغام دیا، لوگو باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور الفاطمہ تو بدعۃ منی، لوگو فاطمہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا۔ یہ بیٹیاں منحوس نہیں ہیں۔ سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بیٹی کو رحمت بنا کے بھیجا، یہ بیٹی رحمت ہے، یہ کس نے آ کے بتایا؟ اور آج وہ معاشرہ پھر دوبارہ، یہ موضوع میں نے یہاں سے شروع اس لیے کیا ہے کہ ہم دوبارہ وہی صفتیں اپنے اندر دوبارہ لائے، وہی خامیاں دوبارہ آ گئی ہیں۔ آج بھی کسی کے ہاں 4 بچیاں پیدا ہو جائیں تو اس کا منہ بگڑ جاتا ہے۔ کیا وہ چیزیں ہم اخذ نہیں کر رہے؟ سرور عالم نے تو اس چیز کو رحمت قرار دیا گیا۔ ہمارے ہاں 2-3 بچیاں ہو جائیں تو پھر طلاق کا طعنہ دیا جاتا۔ میں نے کہا یہ کس کے بس میں ہے کہ اللہ اسے، میں رات کو ایک جگہ تھا تو وہاں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہم 5 بھائی ہیں، 5 بھائی اور 1 بہن ہے، اور ہم 5 بھائیوں اور بہن کسی کے پاس بھی اولاد نہیں، ہم سارے بے اولاد۔ 5 بھائی اور 1 بہن ہے، 5 بھائی 1 بہن، کسی کے پاس بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کسی کے بس میں ہے؟ میرے بس میں آئی، آپ کے بس میں؟ بیٹیاں دینا خدا کا کام ہے، بیٹے دینا خدا کا کام۔ ہمارا کام کیا ہے؟ عقیدت کے ساتھ اسے قبول کرنا۔ آج وہ اس وقت بہن کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن سرور عالم تشریف فرما ہے تو ایک خاتون آئی اور آ کے عرض کیا، جان عالم، میری سرکار نے فرمایا جی حکم۔ عرض کی حضور میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا نشانی، میری کون سی بہن ہے؟ عرض کی حضور میں آپ کی بہن شیما ہوں۔ شیما؟ فرمایا کون؟ کہا حضور دائی حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ سرور عالم نے فرمایا کوئی نشانی؟ عرض کی آپ نے بچپن میں نا اس جگہ مجھے اپنے دانت لگائے تھے، وہ نشان موجود ہے۔ سرور عالم نے دیکھا نا
تو میری سرکار وہ معاشرہ جہاں بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جہاں بہن کو منحوس سمجھا جاتا تھا، سرور عالم اٹھے، اپنی کملی والی چادر اتاری اور اپنی بہن کو بٹھایا، فرمایا بیٹھو، بولا، پھر فرمایا میری سرکار نے، فرمایا بتاؤ بہن کس کام کے لیے آئے ہو؟ عرض کی حضور میرے قبیلے کے چند لوگ آپ کے صحابہ انہیں قیدی بنا کے لے آئے ہیں، حضور انہیں رہا کروانے کے لیے آئے ہیں۔ میری سرکار نے فرمایا جاؤ، میں نے رہا کر دیا، سارے میں نے رہا کر دیے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایک بی بی آئی اور آپ نے اس کی سفارش پہ سبھی کو رہا کر دیا۔ سرور عالم نے ارشاد فرمایا صحابہ میں نے جو بھی کام کیا نا، میں نے جو بھی کام کیا میں نے تم سے مشورہ کیا ہے، لیکن اس کام کے لیے میں نے تم سے مشورہ نہیں کیا۔ کیوں؟ فرمایا میری بہن چل کے دروازے پہ آ گئی تھی، میں بہن کی بات کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ میری سرکار نے تو معاشرے کو یہ مقام دیا، آج پھر وہی بات دوبارہ دوڑتے ہوئے آ رہی ہے کہ شادی بیاہ پہ بھائی ناراض ہو گیا، بہن قدموں کو ہاتھ لگا رہی ہے، بھائی تو نہ جائے گا تو میری خاندان میں ناک نہیں رہے گی، تو یہ فرعون بنا سامنے بیٹھا، نہیں جانتا۔ گھر میں رشتے موجود ہیں، بہن کیا رشتہ موجود ہے، لیکن سٹیٹس کا فرق ہے، وہ میرے سٹیٹس کی نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا۔ میں نے کہا یہ سٹیٹس اس وقت تک ہے کہ جب تک آنکھ چل رہی ہے، جب تک سانس چل رہا، آنکھ بند ہوئی سبھی کو پتا چل جائے گا کیا کیا سٹیٹس۔ یہ صرف دنیا کے لیے یہ ساری چیزیں بنی، آنکھیں بند ہونے دو، یہ ساری چیزیں کھل کے تمہارے سامنے آئے اور تمہیں پتا چلے گا کہ معاملات کیا ہیں، تمہیں پتا چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت تک ہیں کہ جب تک آنکھیں کھلی ہوئی۔ میری سرکار نے ارشاد فرمایا لوگو یہ بہن یہ کوئی بے عزتی کا سبب نہیں ہے۔ اور پھر سرور عالم نے فرمایا اور صلحاء فرماتے ہیں جب بہن گھر میں آئے تو کوشش کرو کہ بہن تمہارے گھر سے خالی نہ آئے۔ جس گھر سے بہن خالی آتی ہے اس گھر کی در و دیوار روتے ہیں، اس گھر میں گویا قیامت برپا ہوتی۔ یہ قدریں تھی جو حضور سرور عالم نے معاشرے کو سامنے لا کر دی۔ فرمایا یہ قدریں، یہ رشتے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں تو اللہ نے یہ عزت کے لیے بنائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھائی کو بھائی کے ساتھ وہاں صرف اس لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا تھا، اس کے بیٹے زیادہ ہیں، اس کے پاس حسن زیادہ ہے، اس کے پاس مال و زر زیادہ۔ میری سرکار نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا سارے آپس میں بھائی ہیں اور ایک دوسرے کا خون بھی ایک دوسرے پر حرام ہے، مال بھی حرام ہے، ایک دوسرے کی عزت بھی حرام، سارے بھائی بھائی بنا دیے۔ میں نے کہا جس محبوب نے آ کے ہمیں اتنی عزتیں دی ہیں، کیا اس محبوب کے نام کے ہم گلی گلی چرچے نہ گائیں؟ کیا اس محبوب کا ہم ذکر نہ کریں؟ اس محبوب کی آمد پہ خوشیاں نہ منائیں؟ طریقے کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ہم نے میلاد منانا ہے تو خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کی رضا کے لیے منانا ہے، ہم نے لوگوں کو چرانے یا لوگوں کسی کی مخالفت میں نہیں منا۔ ہمارے ہاں یہاں جوان مناتے ہیں مخالفت میں، اے او نے دیسی تو ننگنا تو نعرے مار کے ننگنا، تو میں نے جھنڈیاں لگانی ہیں تو منکراں نوں پتہ چل جائے، نہیں، منکروں کو جلانے کے لیے نہیں لگانا، ہم نے میلاد منانا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ جو رب نے ہم پہ نعمت عظمیٰ کی ہے، ہم نے اس نعمت عظمیٰ کا ہم نے احسان ادا کرنا ہے۔ ہم نے اپنی زبانوں سے سونے محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کر کے اس نعمت عظمیٰ کا احسان ادا کرنا ہے۔ مرکزی مضمون ان دنوں میں ذکر رسول خدا ہے، اور یہاں حدیث پاک میں یہ جو مجلسیں ہم منعقد کرتے ہیں، کائنات کا سب سے بڑا عنوان ہے ذکر مصطفیٰ، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کی قسم یہ وہ ذکر ہے کہ اگر یہ ذکر نہ کیا جائے تو خدا اپنا ذکر بھی قبول نہیں فرماتا۔ اگر ذکر رسول نہ کیا جائے تو خدا اپنا ذکر بھی قبول نہیں فرماتا۔ یہ میں نے خود نہیں پڑھا، حدیث پاک میں حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم نے مجھے ارشاد فرمایا، حدیث پاک سنیے، ہم کیوں نہ ذکر کریں؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا حبیب من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنۃ نصیب، حدیث قدسی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا سونے محمد من ذکرنی ولم یذکرک فی الجنۃ نصیب، فرمایا محبوب جو میرا ذکر تو کرے لیکن میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہ کرے، فلیس لہ فی الجنۃ نصیب، ہم نے اس کے نصیب میں جنت رکھی کوئی نہیں ہے۔ مالک جنت کس کے نصیب میں ہے؟ فرمایا جو خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کرے، مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ خدا کا ذکر کرے۔
اور میں اللہ رب العزت نے سونے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے بغیر اپنا ذکر بھی قبول نہیں فرمایا. اور پھر ایک درجہ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. آگے سنیں, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, حدیث قدسی ہے. فرمایا یا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. لوگ کہتے ہیں تم ہر وقت یا رسول اللہ کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا او سنو, حدیث قدسی ہے, اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا یا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو, اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے. جو آپ کا ذکر کرے گا حقیقت میں وہ اپنے رب اللہ کا ذکر کرے گا. فرمایا جو آپ کا ذکر کرے گا حقیقت میں وہ اپنے رب کا ذکر کرے گا. ذکر میں ہی رب نے فرق کوئی نہیں رکھا. اور یہاں ہم مچل کے ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. فرمایا محبوب ہم آپ کے سامنے پہلے نبیوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں, ہم آپ کے سامنے پہلے نبیوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کا چین, آپ کے دل کے چین کا سبب بنے, آپ کے دل کی تسکین کا سبب بنے. میں کہتا ہوں اگر پہلے نبیوں کا ذکر رسول مختار کے دل کی تسکین کا سبب ہے تو رسول مختار کا ذکر امتیوں کے لیے کیسے تسکین کا سبب نہیں ہو سکتا؟ ہم تو یہ ذکر کرتے ہیں اپنے دل کی تسکین کے لیے, ہم تو ذکر کرتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے, ہم تو ذکر کرتے ہیں اطمینان کے لیے, ہم تو کیفیت ذکر کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت کے سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سونے محبوب کیوں ذکر نہ کرے؟ فرمایا کلہم یطلبون ردائی. فرمایا محبوب ساری دنیا تیرے خدا کی رضا چاہتی ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا. ساری کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے, لیکن فرمایا محبوب تیرا خدا صرف تیری رضا چاہتا ہے. محبوب تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا. اور اللہ کا پاک کلام بھی کہتا ہے نا کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ محبوب ہم ان قریب آپ کو اتنا دیں گے, اتنا دیں گے, اتنا دیں گے, اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب صحابہ نے عرض کیا کہ جان عالم اللہ رب العزت آپ سے فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اتنا دے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ہمیں بتائیں نا کہ آپ اپنے رب سے راضی کب ہوں گے؟ آپ اپنے رب سے راضی کب ہوں گے؟ خدا کی قسم کلیجوں کو ٹھنڈ پڑتی ہے, کیسے کریم آقا ہے. حضور صلی اللہ علیہ عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار. فرمایا صحابہ اگر یہی بات ہے کہ پروردگار عالم مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو جان لو میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنا آخری امتی بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل نہ کروا. ہم کیوں نہ اس نام کے چرچے گا, ہم کیوں نہ گلی گلی آمد مصطفیٰ کے نعرے لگائیں, ہم کیوں نہ آمد مصطفیٰ کے نعرے لگائیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مالک کی سونے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہمارا خیال کیا. جب خدا نے نوازنا چاہا شب معراج کی رات تو ہمارا خیال کیا. جب خدا اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے لیے حکم دیا تو ہمیں یاد کیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو یاد کرنا ہے اور لمحہ بلمحہ ہم نے اپنے آقا کو یاد کرنا ہے. آقا کے نام کی مالا جپنی ہے اور وہ کیسے کریم آقا ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میں نے حضور سے پوچھا حضور کل قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ تو سرور عالم نے فرمایا میں سبھی کی فرماؤں. عرض کی جان عالم کو خصوصی طور پر میری سرکار نے فرمایا چلو تمہاری خصوصی طور پہ شفاعت فرما دوں گا. آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا جان عالم حشر کا میدان تو اتنا بڑا ہے, کل قیامت کے دن اگر میں آپ کو ڈھونڈنا چاہوں تو آپ کہاں مجھے ملیں گے؟ حضور سرور عالم کا سوال دیکھو اور پھر اپنا سوال دیکھو کہ ہم میلاد کیوں نہ منائیں. عرض کی جان عالم حشر کا اتنا بڑا میدان ہے, وہاں اتنے لوگ جمع ہوں گے تو ہم آپ کو ڈھونڈنا چاہیں تو ہم کہاں آپ کو ڈھونڈیں گے؟ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہوا
تو سب سے پہلے پل صراط پہ آنا، میں پل صراط پہ کھڑا ہوں گا. سب سے پہلے پل صراط پہ آنا، پل صراط پہ کھڑا ہوں گا. کیوں؟ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، فرمایا اے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، پل سے اب وجد کرتے گزریے. آپ کو شاید اس پل کے بارے میں علم نہیں ہے، یہ ایسا پل ہے جو جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا. اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تیز دار تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور یہاں یہ جہنم کے فل اوپر نصب کیا جائے گا. ہر نیک و بد کو یہاں سے گزرنا ہوگا، اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے. کوئی براق کی رفتار کے برابر گزریں گے، کوئی بجلی کی رفتار کے مطابق گزریں گے، کوئی گھوڑے کی رفتار کے برابر گزریں گے، کوئی آہستہ آہستہ گزریں گے، کوئی نہیں گزر پائیں گے، اعمال اس قابل نہیں ہوں گے، نیچے جہنم میں جائیں. اب یہاں سیدی اعلیٰ حضرت کا جواب، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کہا رب یہ اتنا خطرناک پل ہے اور یہاں بھی وجد کرنا ہے. فرمایا کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. فرمایا اس لیے کہ وہاں کھڑے ہو کے میری سرکار فرما رہے ہوں گے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی سلیم امتی، اے میرے مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ یہاں سے گزار دو. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. کیوں یہاں صدائیں دی جا رہی، کیوں نہ ہم میلاد منائیں؟ پھر اگلا ایک درجہ آیا، کہا حضور اگر پل صراط پہ نہ آپ کو پایا گیا، پل صراط پہ، اور وہ دن ایسا ہے کہ اللہ کا پاک کلام کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، سبھی کو اپنی پڑی ہوگی. کسی طریقے میں لنگ جاواں، کیوں نہ میلاد منائے؟ اس وقت بھی حضور پل صراط پہ کھڑے ہوں گے. عرض کی جان عالم اگر پل صراط پہ بھی آپ کو نہ پاؤں تو پھر کہاں آؤں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا پھر میزان پہ آ جانا، میں میزان پہ کھڑے ہو کے اپنے امتیوں کے نامہ اعمال کو اللہ رب العزت کے لیے پیش کر رہا ہوں گا. میزان پہ کھڑا کیا جا رہا ہے کس کے لیے؟ آ جائیں. اس وقت حضور سرور عالم میزان کے پاس کھڑے ہوں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص کو میزان کے قریب لایا جائے گا، میزان کے قریب لایا جائے گا، حکم ہوگا اس کا پلڑا گناہوں والا باری ہے. سرکار میزان کے پاس کیوں کرے ہوں گے؟ میزان والا پلڑا باری ہے، حکم ہوگا اسے جہنم کی طرف لے کے جائیں. اتنی دیر میں حضور سرور عالم ایک پرچی نکالیں گے اور نکال کے نامہ اعمال میں رکھیں گے. جیسے ہی وہ پرچی نامہ اعمال میں آئے گی، نیکیوں والا پلڑا باری ہو جائے گا، حکم ہوگا جنت میں چلا جا. عرض کیا جائے گا مالک یہ کون سی نیکی ہے جو میری یہاں قبول ہو گئی اور اس نیکی کی وجہ سے ساری برائیوں پہ یہ نیکی غالب آ گئی؟ تو سرکار فرمائیں گے ایک دن تو نے عقیدت کے ساتھ میری ذات پہ درود پڑا تھا، میں نے وہ تیرا درود سنبھال کے رکھا ہوا. لیکن بات کیا ہے؟ عقیدت کے ساتھ پڑا جائے. عرض کی میں کہاں ہوں گا؟ میزان پہ ہوں گا، نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وہاں حضور شفقت کے لیے ہوں گے. عرض کی جان عالم یہ تین مقام ہی سب سے زیادہ خطرناک ہوں گے. عرض کی حضور اگر پل صراط پہ بھی آپ کو نہ ملو، اور آپ مجھے پل صراط پہ بھی نہ ملیں، میزان پہ بھی نہ ملیں، اور میری سرکار نے فرمایا کہاں ہوں؟ تو میری سرکار نے فرمایا پھر ایسا کرنا حوض کوثر پہ آ جانا. عرض کی حضور آپ وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ تو سرور عالم نے ارشاد فرمایا میری امت پل صراط سے گزر کے آئے گی تو میری امت ڈر رہی ہوگی. اس وقت ان کے دل خدا کی ہیبت کی وجہ سے، خدا کے جلال کی وجہ سے دہک رہے ہوں گے، نامہ اعمال پہ اپنے اعمال تلوا کے آئے ہوں گے. اس وقت کامیاب ہو کے آئیں گے تو پریشان ہوں گے. تو میں یہاں کیا کر رہے ہیں عہدے کوثر پہ؟ سرکار نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے آب کوثر پلا رہا ہوں گا. کہاں کہاں میرے کریم آقا تمہاری لاج نہیں رکھ رہے، کہاں کہاں میرے کریم آقا تمہیں نواز نہیں رہے. اور وہ حشر کا دن، وہاں سب سے زیادہ جو چیز، حساب کتاب والا معاملہ تو بعد میں شروع ہوگا نا، سب سے زیادہ چیز جو حشر کے میدان میں خطرناک ہوگی، حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب ساری لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا نا تو میرا پروردگار عالم اتنے جلال میں ہوگا کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ پروردگار عالم کے حضور عرض کیا جائے کہ مالک حساب کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے.
ابھی جنت جہنم کے قصے نہیں ہیں، یہ پیچھے کی بات ہے۔ فرمایا سارے صرف اس لیے تڑپ رہے ہوں گے، سارے صرف اس لیے تڑپ رہے ہوں گے کہ آج خدا کا اتنا جلال ہے، خدا کے غصے کو کون ٹھنڈا کرے گا؟ کون ہے جو آج سفارش کر کے خدا سے کہے گا مالک حساب کتاب ہی شروع فرما لے، اس کے بعد جنت میں جانا ہے، اس کے بعد جہنم میں جانا ہے۔ حدیث پاک آپ نے سنی ہے، لوگ سارے نبیوں کی امتوں کے دروازے پہ جائیں گے، بالآخر جناب حضرت عیسیٰ فرمائیں گے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، کریم آقا کی بارگاہ میں آئیں گے۔ میری سرکار فرماتے ہیں میں ایسی حمد کروں گا کہ کوئی کائنات میں کسی نے ایسی اپنے پروردگار کی حمد نہ کی ہوگی۔ جب میں سر سجدے میں رکھا ہوں گا، پروردگار فرمائے گا محبوب آپ سر اٹھائیں، سر اٹھائیں، سر اٹھائیں، آج آپ جو بھی کہیں گے پورا کیا جائے گا، آج آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ میری سرکار شفاعت بھی فرمائیں گے اور پروردگار عالم کے حضور عرض کریں گے مالک حساب کتاب شروع کیا جائے۔ اب اللہ کا پاک کلام کہتا ہے کہ وہ دن، حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دنیاوی اعتبار سے نہیں، کائنات کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو ایک دن کی میعاد ہے، اس دن کی میعاد کے مطابق حشر کا دن کتنے سالوں کے برابر ہوگا؟ کتنے سالوں کے برابر؟ 50,000 سال کے برابر دن ہوگا۔ اور یہاں کمال کی بات یہ ہے، ہمارے گجرات کے شہنشاہ اور مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ اتنی مخلوق ہے، ہمارا ذہن یہ ہے کہ کائنات میں مخلوق بڑی زیادہ ہے تو حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، تو حساب کتاب لیتے لیتے کافی دیر ہو جائے گی، اس لیے اتنا بڑا دن رکھا گیا 50,000 سال کے برابر۔ اور وہ سال اس دنیا کے نہیں ہیں، وہ سال اللہ رب العزت کے نزدیک پتہ نہیں کتنا بڑا دن ہوگا۔ اب یہاں سوال ہوا حضرت اس ساری امت، ساری مخلوق کا حساب کتاب کتنی دیر میں لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جیسا زمین پہ ایک دن ہے نا، جو دن ہم بتا رہے ہیں، ساری مخلوق کا حساب کتنی دیر میں لیا جائے گا؟ زمینی دن کے آدھے دن میں ساری مخلوقات کا حساب لے لیا جائے گا۔ زمینی دن جو دن میں اور آپ گزار رہے ہیں، اس دن کے آدھے دن میں ساری مخلوقات کا حساب لے لیا جائے گا۔ اب یہاں سوال ہوا کہ دن ہے 50,000 سال کے برابر، اور وہ دن بھی اس دنیا کے دن نہیں ہے، اور ساری مخلوقات کا حساب زمینی دن کے آدھے حصے کے برابر لے لیا جائے گا، باقی سارا دن کیا ہوگا؟ فرمایا باقی سارا دن پروردگار عالم نے محبوب کی نعتیں سنانے کے لیے رکھ دیا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے گی۔ یہاں تو آنکھیں نہیں نہ کھلنے کی، اس دن دیکھا جائے گا، اس دن پتا چلے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے کمالات عطا فرمائے، اس دن پتا چلے گا کہ ہماری شان کیا ہے، اس دن پتا چلے گا کہ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں کس طرح نوازے گا، اپنی شان دیکھیے۔ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا حرمت الجنت علی الامم حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها، فرمایا خدا کی قسم محشر کے دن اللہ رب العزت سارے نبیوں پر اس وقت تک جنت کو حرام کر دے گا، سارے نبیوں پر اس وقت تک جنت کو حرام کر دے گا۔ آقا کب تک؟ فرمایا حتی ادخلها، فرمایا جب تک میں محمد جنت میں نہ چلا جاؤں گا سارے نبیوں پر اس وقت تک جنت حرام ہوگی۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا۔ اور یہاں آپ پہلے امتیوں کے صلحاء کے تذکرے پڑھ کے دیکھیں تو کیسا سرور آتا ہے۔ یہ تو امام الانبیاء ہے نا، امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں اور سلطان الانبیاء ہیں، ان کی شان ہے بھی، لیکن اپنی شان بھی دیکھیے۔ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سارے نبیوں پر جنت کو حرام کر دے گا جب تک میں محمد جنت میں نہ چلا جاؤں۔ پھر فرمایا اللہ سارے نبیوں کی امتوں پر جنت کو حرام کر دے گا جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے گی۔ سب سے پہلے اللہ کے محبوب آپ کو جنت میں داخل فرما، پھر میں کہوں کہ میں جشن کیوں نہ مناؤں، پھر میں کہوں کہ عقیدت کے گجرے کیوں نہ گاؤں، تو یہ میری اور آپ کی بد نصیبی ہو سکتی ہے۔ خدا کی قسم
لمحہ بلمحہ حضور کے صحابہ تو یہ چاہتے تھے ان کے میلاد منانے کا، ان کی عقیدت کا تذکرہ کیسا کمال تذکرہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن ہم عصر کی نماز پڑھ کے حضور سرور عالم کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے تو ایک صحابی قریب ہوئے، عرض کی جان عالم کل قیامت کا دن ہوگا اور اس دن وہ آپ کی شان محبوبی دکھائی جائے گی، اس دن تو آپ بڑے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں گے، تو ہم غریبوں کی رسائی کہاں ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ لوگ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ اقدس میں حاضر تھے، حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا صحابہ وقفے کے ساتھ ملا کرو، وقفے سے ملا کرو گے تو محبت بڑھے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سرکار کا فرمان سن کے یوں پیچھے کے ہونے لگے نا، تو درمیان میں ایک کھجور کا درخت تھا، تو حضور سرور صحابہ جب پلٹتے تھے نا، جب تک دروازے سے باہر نہیں جاتے تھے سرکار کے چہرہ ودہا کی زیارت ہوتی رہتی تھی اور اس قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کو میری سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ وقفے سے ملا کرو، وقفے سے ملنے سے محبت بڑھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ واپس جا رہے تھے تو درمیان میں کھجور کا ٹکڑا آیا، تو آپ نے چیخ مار کے زمین پہ گر گئے، تو میری سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ عرض کی جان عالم میں واپس جا رہا تھا اور آپ نے فرمایا وقفے سے ملا کرو محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور درمیان میں کھجور کا ٹکڑا آ گیا، میں اتنی دیر برداشت نہیں کر سکا کہ چہرہ مصطفیٰ میری آنکھوں سے اوجھل ہو۔ حضور ہم وقفے سے کیسے مل سکتے ہیں؟ ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور ایک صحابی حضور بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں حاضر ہوتے تھے تو عقیدت کے ساتھ نا حضور سرور عالم کا دیدار فرمایا کرتے تھے۔ تو جب حضور سرور عالم کا ظاہری دنیا سے وصال ہوا تو ان کی آنکھوں کی بینائی رو رو کے چلی گئی، آنکھوں کی بینائی رو رو کے چلی گئی، تو صحابہ ان کے پاس عیادت کے لیے آئے کہ تیری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، اللہ رب العزت تجھے آنکھوں کی بینائی واپس دے دے۔ آپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا، فرمایا خدا کا واسطہ میرے لیے آنکھوں کی بینائی کی واپسی کی دعا نہ کرنا۔ فرمایا کیوں؟ آج آنکھ تو ہر کسی کو چاہیے نا دیکھنے کے، ہر کسی کو آنکھ چاہیے دیکھنے کے لیے، کائنات کا حسن دیکھنے، کتنی محتاجیاں ہیں جو آنکھ نہ ہو تو آ جاتی ہیں۔ کہا اللہ آپ کو آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دے۔ فرمایا میرے لیے یہ دعا نہ کرنا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ میں نے آنکھیں رکھی تھی محبوب کے دیدار کے لیے، اب محبوب اس ظاہری دنیا سے چلے گئے ہیں، ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں، فقط آنکھیں اس لیے تھیں کہ دیدار مصطفیٰ کیا جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح عقیدت کے ساتھ میلاد بنایا اور ان کے میلاد میں شک بھی کوئی نہیں تھا۔ اور پھر مجھے آپ کو ایک خوبصورت پیغام دیا، کہا حضور سرور عالم کل قیامت کے دن آپ کا درجہ تو بہت بلند ہوگا، تو اس وقت اللہ کا پاک کلام کہتا ہے سارے اپنے اپنے درجوں کے مطابق ہوں گے، تو ہماری تو آپ تک رسائی کوئی نہ ہوگی۔ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت جتنی زیادہ کرتا ہوگا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے اسی کے ساتھ رکھے گا۔ دنیا میں جس کے ساتھ محبت ہوگی کل قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے خدا کی قسم جتنی خوشی ہمیں اس دن ہوئی ہے نا، اس سے پہلے ہمیں کبھی بھی کسی خبر پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس حدیث میں سرکار نے فرما دیا ہمیں کائنات میں سب سے زیادہ محبت اپنے آقا سے ہے، اور محبت آقا سے ہے تو کل قیامت کے دن ہمارا پڑوس بھی آقا کے ساتھ ہوگا۔ جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو سنیو تمہیں مبارک ہو، مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، ہمیں محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں محبت ہے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کل قیامت کے دن اسی محبت کی وجہ سے ہمیں رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہوگا۔ میلاد ہم نے منا لیا، جنڈیاں ہم نے لگا لی، محفلیں ہم نے سجا لی، دو چیزیں ہیں، میلاد منانا ہے، کردار ہم نے اپنانا ہے۔ اگر میلاد منانا ثواب کا کام ہے تو نماز پڑھنا، حضور نے فرمایا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز مجھ محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ کیسا میلادی ہے جو اپنے کریم آقا کی دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتا؟ وہ کیسا میلادی ہے جو آ کے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر جھکا کے اپنے رب کے محبوب کی آمد کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا؟ ہم نے میلاد منانا ہے، کردار اپنانا ہے۔ کیسے کردار اپنانا ہے؟ آؤ سنو، حضور سرور عالم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نا حضور سرور عالم سونے کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے، تو سرور عالم نے ایک دن یوں انگوٹھی پہن فرمایا میں نہیں پہنتا، آج کے بعد کوئی بھی نہیں پہنے گا، اتار دی، ممنوعات کا حکم آ گیا۔ جی آقا، ایک دن میری سرکار جا رہے تھے، اطاعت کیسے کرنی ہے، کردار کیسے اپنانا ہے، میری سرکار بھائی تشریف لے جا رہے تھے، ایک بندے کو دیکھا اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، میری سرکار نے اس کے ہاتھوں سے انگوٹھی اتاری، اتار کے میری سرکار نے پھینک دی، اتار کے پھینک دی، فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہو کہ آگ کا انگارہ اپنی انگلی پہ پہنے تو وہ پہن لے۔ حدیث پاک کے لفظ سنیے، اگر تم میں سے کوئی چاہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھوں پہ پہنے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لے۔ حضور نے سونے کی ویلیو جتنی آج ہے اتنی ہی اس وقت تھی، حضور نے اتار کے پھینک دی۔ اب حضور تشریف لے گئے تو صحابہ نے اسے کہا کہ انگوٹھی سرکار نے پہننے سے منع کیا ہے، استعمال کرنے سے منع نہیں کیا، انگوٹھی اٹھا لو، اٹھا کے فروخت کرو، فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ میری سرکار نے یہ تو نہیں کہا کہ تم سونا استعمال نہیں کر سکتے، پہننے سے میری سرکار نے منع کیا نا، اطاعت کیسے کرنی ہے، پہننے سے منع کیا، اٹھا لو، بیچ کے ضروریات زندگی پوری کرنا۔ فرمایا نہیں اٹھاؤں گا، کہا کیوں؟ فرمایا جس چیز کو میرے رسول اللہ نے اتار کے پھینک دیا میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اسے کہتے ہیں محبت، کہ جس چیز کو رسول اللہ نے پسند کیا، نماز کو سرکار نے پسند کیا تو وہ مومن کو بھی پسند ہونی چاہیے۔ شراب کو میری سرکار نے پسند نہیں کیا تو نفرت ہونی چاہیے، جھوٹ کو پسند نہیں کیا تو نفرت ہونی چاہیے، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا۔ اب یہاں ایک درجہ آگے آئیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن حجر اسود کو چوم رہے تھے، چومتے چومتے پتھر کو مخاطب کر کے، مجھے پتا تو پتھر ہے، تو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں صرف اس لیے تجھے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے چوما، بس اتنی سی وجہ۔ ہم نے جس کو مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانا، جس کو چھوڑا ہے رسول اللہ کی وجہ سے چھوڑا۔ امیر المومنین فرماتے ایک دن حضور سرور عالم تشریف فرماتے، دو بندے آئے، آ کے کہا حضور ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا تو ہمارے درمیان آپ فیصلہ فرما دیں۔ تو حضور سرور عالم نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا، جس کے خلاف فیصلہ گیا نا وہ کہنے لگا مجھے فیصلہ قبول نہیں، آپ ایسا کریں کہ عمر آپ سے زیادہ عادل ہے تو آپ مجھے عمر کے پاس بھیج دیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، جا کے عمر سے فیصلہ کروا لینا۔ جناب حضرت عمر کے پاس آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ دوسرے نے بتایا ہم دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے تھے تو سرکار نے فیصلہ کیا تو یہ کہتا مجھے پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی ٹھہرو، میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ آپ اندر گئے، اندر سے جا کے تلوار لے کے آئے، تلوار لا کے جس نے رسول اللہ کے فیصلے کی مخالفت کی تھی، اطاعت کرنی کیسے ہے، تلوار لے کے آئے۔ آپ نے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی مخالفت کی تھی، آپ نے تلوار مار کے گردن اڑا دی۔ وہ دوسرا جو فیصلہ کروانے کے لیے آیا تھا وہ ڈرتا 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 آ کے حضور سرور عالم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوا کہ کہنا حضور جناب عمر نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا عمر کسی مومن کو کیسے قتل کر سکتا؟ عمر کسی مومن کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ میری سرکار نے جب یہ جملے ارشاد فرمائے نا تو فوراً جناب جبریل اللہ کا کلام لے کے آئے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فرمایا محبوب وہ مومن نہیں ہے جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لو۔ فرمایا یہ منافق ہے کہ جس نے رسول اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا۔ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما گئے ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا نماز سے مجھے محبت ہے۔ حضور سرور عالم جو اسلام کا پورا سانچہ دے کر گئے، جو حضور نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا ہے، وہ مجھے آپ کو بھی پسند ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تو پسند ہے تو پھر ہم مومن ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر درمیانی کیفیت آپ خود ہی فتویٰ اپنی ذات پہ لگا لیجئے گا۔ ہم میلاد بنائیں گے، کردار اپنائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس گھر میں وعدہ کر کے جائیں کہ اگر میلاد منانے کا فائدہ تبھی ہے، اگر اعمال میں کوتاہی ہے تو مجھ سے نہیں رب سے وعدہ کر کے جائیں مالک اگر نمازوں میں کوتاہی ہوتی تھی تو اس میلاد کی برکت سے آئندہ کوتاہی نہیں ہوگی، اگر زکوٰۃ میں کوتاہی تھی تو میلاد کی برکت سے آئندہ نہ ہوگی، حج فرض تھا نہ کیا تو مالک آئندہ اس سال حج کروں گا، تو پھر میلاد منائیں تو مزہ تو ہے نا پھر میلاد منانے کا۔ اللہ رب العزت مجھ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔